الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 36 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سرگزشت سنائی تو اس لیے جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے بھائیوں کے مابین جو کشمکش برپا ہے اس میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ در حدیث دیگراں کے اسلوب میں لوگوں کو بتا دیا جائے. اس لحاظ سے یہ سورہ ایک آئینہ تھی جس میں قریش بھی اپنا مستقبل دیکھ سکتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی. یہ پورا باب انذار و بشارت کا باب ہے اور اس میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ بشارت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے. یعنی وہ نتیجہ جو رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے نکلنے والا ہے اس کو زیادہ نمایاں کیا ہے. اس پورے باب میں اور اس کی تمام صورتوں میں یہی چیز جگہ جگہ نظر آئے گی. یہ سرگزشت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ زلیخا اور اس کے خاندان والوں نے بالآخر یہی رائے قائم کی کہ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، یہ ان پر بھی بالکل واضح ہو گیا تھا. یہاں تک کہ خود زلیخا کے شوہر نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ یہ زلیخا ہی کا کارنامہ ہے، اس میں یوسف کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا. تاہم جس طرح کہ ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا، اپنی ناک بچانے کے لیے یہی بہتر سمجھا گیا اور اس لیے بھی کہ زلیخا سے یوسف کو دور کر دیا جائے کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیں. اس کے بعد قرآن مجید نے سرگزشت کا کچھ حصہ حذف کر دیا ہے اس لیے کہ وہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی یہ بات طے ہو گئی یوسف کے بارے میں. ایک آقا نے جب یہ کہہ دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے تو اس وقت کے رواج کے لحاظ سے اس پر کسی کے حرف اٹھانے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا، چنانچہ انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف جب قید میں ڈالے گئے تو اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید میں داخل ہوئے. دو اور نوجوان. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ قید خانے میں ہوں گے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یوسف کو قید خانے میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ بھی ہو گیا. اس پر میں نے لکھا ہے بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا نانپس تھا. یعنی یہ جو نوجوان قید خانے میں ڈالے گئے یہ عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ایک اس سے پہلے بادشاہ کا ساقی رہا تھا، یعنی شراب پلانے والا. جب بادشاہ کی خدمت میں شراب پیش کی جائے، پیمانے سامنے رکھے جائیں تو یہ اس کی خدمت انجام دیتا تھا یا خدمت انجام دینے والوں کا ذمہ دار تھا. اور دوسرا نانپس یعنی نان لگانے والا.
محلات میں بادشاہوں کے ہاں مطبخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں بھی بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ کھانے پکاتے اور کھانے ایجاد کرتے ہیں، تو یہ نان پس تھا، نان بائی تھا۔ بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا نان پس تھا۔ تلمود میں مزید وضاحت ہے کہ شاہ مصر نے ان نوجوانوں کو اس قصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر روٹیوں میں کچھ کرکراہٹ پائی گئی تھی اور شراب کے پیالے میں ایک مکھی نکل آئی تھی۔ یعنی کیوں بھیجے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے، تو اس کی جو وجہ تالمود میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہود کے ہاں جو ان کی تاریخ اور فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ شاہ مصر نے کسی دعوت کے موقع پر یہ دیکھا کہ روٹیاں پک کے آئی ہیں اور ان میں کچھ کرکراہٹ ہے، جیسے کہ عام طور پر دیہات میں لوگوں کو تجربہ پیش آ جایا کرتا تھا، اور شراب سامنے رکھی گئی ہے بادشاہ کے یا کسی دعوت میں کسی مہمان کے پیالے میں ایک مکھی نکل آئی ہے۔ ہمارے ہاں کی روایتوں میں اس کے برخلاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی تلمود کی روایت ہم سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں جو بالعموم اسرائیلی روایات ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں یا مورخین بیان کرتے ہیں، ان میں اس کے برخلاف یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں۔ دو نوجوان جیل میں آئے، کیا باعث ہوا؟ تلمود میں جو بات بیان کی ہے وہ بھی بالکل قرین قیاس ہے۔ اس طرح کے معاملات بادشاہوں کے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی قرین قیاس ہے، تاہم صاف معلوم ہوتا ہے کہ تلمود کا بیان زیادہ عقل کے مطابق ہے۔ وہ معاملے عام طور پر ہو جاتے ہیں اور ان میں لوگوں کو جیل میں بھیج بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو نوجوان قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہ یوسف کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا، یعنی یوسف کے پاس آ کے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل الفاظ ہے انی ارانی عاصر خمرہ، شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں شے کو اس کی غائط کے لحاظ سے تعبیر کرنے کا اسلوب اختیار کیا۔ انگور نچوڑ رہا ہوں یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو یہ ہماری زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی، اور عام طور پر ادب کی زبان میں عام تعبیریں ہیں جو اختیار کر لی جاتی ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ سرگزشت کے کچھ حصے حذف ہیں، نوجوان آئے ہوں گے، کچھ رہے ہوں گے، ایک زمانہ گزرا ہے۔ یعنی یہ واقعہ اور ان کے وہاں داخل ہونے کا واقعہ کم و بیش 17-18 سال کا وقفہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کا ذکر کرنا موضوع نہیں سمجھا، وہ اس کے پیش نظر بھی نہیں ہے۔ ایک دن ان سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ساقی نے دیکھا ہوگا۔ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، دوسرے نے یوسف سے آ کر کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، یعنی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ سیدنا یوسف کے ساتھ ایک عرصہ گزار کر وہ آپ کے بارے میں کیسی رائے قائم کر چکے تھے۔ سیدنا یوسف کا اپنا اثر
خود قید خانے کے لوگوں پر کیا تھا اور کیوں ان نوجوانوں نے آپ ہی کی طرف رجوع کیا کہ ہمیں اب ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جس طرح انہیں مخاطب کیا ہے اس سے واضح ہے کہ جیل کے لوگ انہیں کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک نہایت نیک نفس انسان سمجھتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ اپنے اخلاق و کردار کی پاکیزگی وہ کیسی سخت آزمائشوں میں ثابت کر چکے ہیں۔ یعنی ان کی شخصیت کے یہ بے نظیر پہلو لوگوں میں عام ہو چکے تھے، باہر بھی لوگ جان گئے تھے اور قید خانے میں بھی لوگوں کو معلوم تھا، کوئی شخص بھی ان کو مجرم نہیں سمجھتا تھا۔ ہر ایک پر یہ واضح تھا کہ ایک آقا کی انانیت ہے جو ان کے یہاں آنے کا باعث بن گئی ہے۔ چنانچہ بائبل کا بیان ہے کہ صرف قیدی ہی نہیں، قید خانے کے حکام اور اہلکار بھی ان کے معتقد ہو چکے تھے۔ یعنی صرف قیدی ہی نہیں بلکہ جو زندہ کے داروغے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بہت عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ پیدائش میں ہے، یعنی جو بائبل کی پہلی کتاب ہے، قید خانے کے داروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، یعنی انہی کے سپرد کر دیا ہوا تھا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے یعنی یوسف کے حکم سے کرتے تھے۔ قید خانے میں بھی ان کو جلد یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور قید خانے کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا۔ یعنی اسے معلوم تھا کہ جو ذمہ داری اس غیر معمولی شخصیت کو دی گئی ہے وہ پورے وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ یہ صورتحال تھی۔ میں ابتدا میں بھی یہ بتا چکا کہ سورہ یوسف کا اصل مضمون تو بشارت ہے، یعنی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس وقت گھبرائیں نہیں، مکے میں جو حالات درپیش ہیں یہ اسی طرح ہیں جیسے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وقت عنقریب آئے گا جب وہی کچھ ہو جائے گا جو یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ سرگزشت اصل میں اس مقصد سے سنائی جا رہی ہے، لیکن اس سرگزشت میں زندگی کے متعلقات کے، انسانی نفسیات کے ایسے بے نظیر حقائق ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا چکا ہوں۔ یہاں اب خواب زیر بحث آ رہے ہیں۔ یہ سورہ یوسف ہی ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ یہ دو خواب زیر بحث آئے ہیں بلکہ سورہ کی ابتدا ہی سیدنا یوسف کے خواب کے ذکر سے ہوئی ہے، اور آگے بادشاہ کے حیرت انگیز خواب آنے والے ہیں۔ خواب ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان شب و روز کی سرگرمیوں سے فارغ ہوتا ہے، لیٹتا ہے، اچھی نیند آتی ہے تو بعض اوقات اسی طرح سو کے اٹھ جاتا ہے کہ کب سوئے اور کب اٹھے کچھ خبر نہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اور بعض اوقات خواب آتے ہیں۔ یہ خواب کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آگے جا کر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو بادشاہ کا خواب سننے کے بعد درباریوں نے استعمال کیا، اضغاث و احلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی شخصیت کے ظاہری، باطنی بہت سے پہلو معطل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص سو رہا ہے اس کا ایک ماضی بھی ہے، اور اس کے باطن میں مستقبل کی تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشوں کی ایک دنیا بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں یعنی کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل،
یہ اس کے لاشعور کے اعماق میں تمثیل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے انسان کو یہ صلاحیت ظاہر میں بھی ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنے تخیل کے زور پر اپنے گرد و پیش کے تجربات سے کردار تخلیق کر لیتا ہے۔ یہی کردار ہیں جو افسانہ نگاری کا باعث بنتے ہیں، ناول اسی سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہی کردار ہیں جو موجودہ زمانے کی سب سے مؤثر ابلاغ کی صورت پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جسے آپ فلم یا مووی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہی ہے کہ انسان اپنی تخلیقی فعالیت سے کام لے کے اپنے گرد و پیش کے تجربات کو تخیل سے آمیز کرتا ہے اور پھر ایک ایسی تصویر بنا لیتا ہے جس کے کردار بظاہر چند گھنٹوں کے لیے جب آدمی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑے حقیقی لگتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسی صلاحیت نے نئی دنیایں دریافت کرنے کے راستے پیدا کیے۔ بے شمار ایجادات اسی بنیاد پر ہوئی ہیں، یعنی انسان کے اندر حال سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو امیجن کر لینے، سوچ لینے، اپنے تخیل سے اس کا ایک محل بنا لینے کی صلاحیت ہے۔ دنیا کی بہترین شاعری اسی وقت ہو پاتی ہے جب ایک طرف زبان اور اسالیب پر بڑی گہری گرفت ہو اور دوسری جانب تخیل کی پرواز غیر معمولی ہو۔ یعنی آدمی حال سے، مستقبل سے جو کچھ سیکھتا ہے اور جو کچھ اس پر گزر رہا ہوتا ہے اس کو ایک تخیلاتی قصر میں تعبیر کر سکے، یہ اس کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بہت کچھ وجود میں آتا ہے۔ یہ صلاحیت ہمارے باطن میں رکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے۔ ہمارے قلم ہاتھ میں پکڑ کے لکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے باطن سے آتا ہے۔ ویسے تو انسان کے سارے علم کا منبع اس کا باطن ہے، لیکن یہ تخیل کی کار فرمائی تو ایک دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو تخلیقی کام کرتے ہیں، ادب تخلیق کرتے ہیں، شاعری تخلیق کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل جب ہوتا ہے تو باطن کس طرح ظاہر میں آتا ہے، تخیل کس طرح الفاظ کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے جو انسان کو دی گئی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں بعض اوقات منطقی ربط پیدا کر کے وہ ایک ما بعد طبیعت بنا لیتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا کا مطالعہ کریں، وہ اس دنیا سے ماوراء حقائق کے بارے میں ایک تخیلاتی قصر تعمیر کرتا اور اس کو ہر لحاظ سے اپنے منتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ بالعموم یہ چیز فلسفیوں کے ہاں نمودار ہوتی ہے۔ چنانچہ افلاطون کا عالم مثال، یا مثال کے طور پر برگساں کے وجدانی حقائق، یا ہمارے ہاں شیخ اکبر ابن عربی کا ما بعد طبیعتی فلسفہ، یہ سب چیزیں انسان کی اسی قوت تخلیق سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ اعلیٰ شاعری میں اور تصوف میں بنیادی تعلق یہی ہے۔ انسان کو یہ جو صلاحیت دی گئی ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کے باطن سے ظاہر کی طرف آتی ہے، اور عام لوگوں کے ہاں اس کا ظہور تمثیلات کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا باطن تمثیلات میں ہمارے ان تصورات کو، ہمارے ماضی کی بعض حقیقتوں کو، بعض واقعات کو، مستقبل کی بعض تمناؤں کو ڈھالنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اور اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے حقیقی کردار آ جاتے ہیں، اماں ہے، ابا ہے، کوئی عزیز ہے، اور بعض اوقات تمثیلی کردار ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اگر بغیر کسی مداخلت کے آئیں تو ان کو عربی زبان کے اس لفظ جو آگے آئے گا اسی سورہ میں، اضغاث و احلام سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ کچھ نہیں ہے، ہمارے ہی باطن کی آوازیں ہیں، ہمارے ہی اندر کی چیزیں ہیں، ہمارا ہی ماضی ہے، ہمارا ہی حال ہے، ہمارا ہی مستقبل ہے۔ تو اس سے کوئی فریب نہیں کھانا چاہیے۔
ہمارے اندر جو ایک تخلیق کی فعالیت رکھی گئی ہے وہ جب عمل پذیر ہوتی ہے تو باطن میں اسی طریقے سے غیر معمولی داستانیں تخلیق کرتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ اس وقت پردہ سیمی پر ایک اسکرین پر اپنے تخیل سے ایک پوری دنیا بنا کے دکھا دیتے ہیں، وہ ہمارا باطن اندر بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اضغاث و احلام ہے۔ خوابوں کی اس قسم کو کوئی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ تخلیقی فعالیت کا ظہور ہوتا ہے، ان میں نہ کوئی معنی ہوتے ہیں نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ ہمارا ماضی، ہمارا حال، ہمارا مستقبل اس میں نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک بڑی غیر معمولی فیکلٹی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جن مداخلت کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی یہی جگہ ہے جہاں سے وہ انسان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ براہ راست گفتگو فرمائیں ہمارے ساتھ اور سامنے آ جائیں۔ ان کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ وہ انسان کے باطن میں موجود اس تخلیقی قوت کے منبع کے ساتھ متعلق ہوتے، اور پھر وہ جو ایک مووی بننے کا، ایک فلم کے وجود میں آنے کا، ایک تمثیل کے وجود میں آنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اس پر اثر انداز ہو کر اس کو کسی ڈراؤنے خواب میں بدل دیں۔ یہ عام طور پر جب آپ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں اور جب پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور جب سخت خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے بالعموم۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ اس کا پروردگار اور اس کے فرشتے بھی اسی ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس طرح شیاطین کے معاملے میں یہ بتایا کہ وہ کیسے کرتے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی فرمائی کہ یہ اصل میں نبوت ہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جو پیغمبروں میں اور عام لوگوں میں مشترک ہے۔ چنانچہ جب اپنی نبوت کے ختم ہونے کے بارے میں قرآن مجید کے ارشادات کی وضاحت کی تو یہ کہا کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت ختم کر دی گئی ہے، اب نبوت کے تمام ذرائع بھی بند کر دیے گئے ہیں، نہ اب کوئی الہام ہوگا، نہ القاء، نہ وحی، یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن خواب کا دروازہ باقی ہے، وہ آئیں گے۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ روئے الرجل الصالح، یعنی کسی اچھے آدمی کو، پاکیزہ صفت آدمی کو کوئی بشارت کا خواب آ جائے، تو بشارت کے خواب یہ سچے خواب ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں یا ان کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں۔ یہ خوابوں کے بارے میں ساری حقیقت اس سورہ یوسف میں بیان کر دی گئی ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے ضمنی طور پر، گویا قرآن نے یہاں ایک خاص علم کے اسرار بھی کھول دیے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ اس میں اب یہ خواب آئیں گے اور دیکھیے کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 90% خواب، زیادہ تر خواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ نسبت کے ساتھ خواب تمثیلی ہوتے ہیں۔ یعنی جو سچے خواب بھی ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوتا کہ واقعہ دکھا دیا جائے آپ کو یہ ہو رہا ہے، بلکہ اس میں کردار بنتے ہیں اور وہ ایک تمثیل یا فلم کے طریقے کے اوپر یا ایک داستان کے طریقے کے اوپر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بتایا ہے تمثیل کی سب سے پہلی مثال ابتدائی میں آ گئی تھی، یعنی سیدنا یوسف کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک واقعہ آپ کے مستقبل میں پیش آنے والا ہے، تو وہ واقعہ جب پیش آیا ہے سورہ کے آخر میں جا کے، تو وہاں تو ان کے بھائی 11 بھائی اور ان کی والدہ اور والد ان کو دیکھ کر تعظیم میں جھک گئے، یعنی ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایسا غیر معمولی تھا کہ ماں باپ بھی اپنی حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکے، بلکہ انہوں نے سر جھکا دیے۔ لیکن سیدنا یوسف کو یہ چیز ایسے نہیں دکھائی گئی،
اس طرح دکھائی گئی کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ تمہارے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تمثیل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مستقبل کے حقائق دکھانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ سیدنا مسیح آ گئے ہیں اور دجال آ گیا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اسی طرح فتن کی روایتیں ہیں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہیں۔ پیغمبروں کو یہ رویا بعض اوقات عین بیداری میں دکھا دیے جاتے ہیں، یعنی سونا بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہوتا وہی ہے کہ ان کے سامنے گویا ایک تمثیل آ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ میں جب لوگوں کو بتا رہا تھا کہ مجھے رات ایک تجربہ پیش آیا ہے اور مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، تو قریش نے سوالات شروع کر دیے۔ رات کو ایک رویا تھا جو دکھایا گیا تھا، میں نے کوئی جا کے وہاں سیر تو نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ یہ بتائیے وہاں یہ گلی کیسی تھی اور یہ ستون کیسا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ پریشانی محسوس کی، یہ تو میں شاید جواب نہیں دے سکوں گا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے ایک رویا دیکھا ہو تو اس طرح کی چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ بتا سکے؟ تو خود رسول اللہ بتاتے ہیں کہ میرے بالکل سامنے دوبارہ وہی فلم چلنا شروع ہو گئی اور میں اس کو دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے پیغمبروں کو بھی، چونکہ رویا ایک ذریعہ ہے، اسی طریقے سے تمثیلات میں چیزیں ڈھال کے دکھائی جاتی ہیں، ان کی تعبیر کی ضرورت ہوتی۔ تعبیر کی بعض اوقات لوگ جسارت نہیں کرتے اور سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے ہی پیش آئے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ستارے نہیں بہن بھائی ہوں گے، اور سورج اور چاند نہیں، ان کی جگہ پر والدین ہوں گے، تو یہ سب ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے اب 2 خواب بیان ہوئے ہیں۔ کیا خواب ہے؟ ایک خواب ساقی نے بیان کیا ہے، اور اس نے یہ خواب بیان کیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پہ شراب کشید کی جاتی ہے، تو اس نے خواب میں یہ دیکھا۔ اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، یہ دیکھا میں نے۔ یعنی ایک تمثیل یہ بنا کر دکھا دی گئی اور ایک تمثیل وہ بنا کے دکھا دی گئی۔ یہ صورتحال ہوئی۔ اس صورتحال میں اب سیدنا یوسف کے سامنے وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ محسنین میں سے ہیں، بہت خوبی اختیار کرنے والے ہیں، آپ کی شخصیت بڑی غیر معمولی ہے۔ یہ خواب کچھ بتا تو رہے ہیں کہ ہے کوئی بات ان میں، لیکن ہم ان کی تعبیر نہیں کر پا رہے، تو آپ ہمیں بتائیے۔ اس پر اب سیدنا یوسف نے جواب دینا شروع کیا ہے، اور اس جواب میں بھی کیا کمالات ہیں۔ بات انہوں نے یہاں سے شروع کی، قال لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ کھانا آنے کا کوئی خاص وقت ہوگا، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے خواب بیان کر دیے، میں تعبیر ضرور بتاؤں گا اور کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ آدمی جب خواب بیان کرتا ہے تو اس کے اندر بڑا تجسس ہوتا ہے، وہ کوئی اور بات آسانی سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع سے فائدے اٹھا کر ایک اور بات کریں۔ تو انہوں نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ تعبیر بھی بتا دوں گا اور زیادہ دیر بھی نہیں ہوگی، کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، قید خانے کی زندگی میں کھانے کی تقسیم وغیرہ کے مواقع ہی شب و روز کی یکسانی میں کچھ تغیر پیدا کرتے ہوں گے۔ یعنی ایک کوٹھڑی ہے، پڑے ہوئے ہیں آپ، اس میں کیا تبدیلی کیا تغیر ہوگا، تو ذرا کھانا آنے والا ہے، کچھ زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔
حضرت یوسف نے غالباً اسی بنا پر اس کا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر لوگ بیدار ہوتے، کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو اس سے وقت کو بھی تعبیر کر دیا۔ آگے کی آیتوں سے واضح ہے کہ تعبیر بتانے کے لیے، یعنی تعبیر تو ان پر اسی وقت واضح ہو گئی، وہ بتا سکتے تھے، لیکن تعبیر بتانے کے لیے یہ مہلت آپ نے صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس کے دل کے ساتھ ایک بات لگی ہوئی ہے، انہوں نے موقع دیکھ کر یہ چاہا کہ اب یہ میرے پاس آئے ہیں، اس وقت ان کی ایک طلب مجھ سے وابستہ ہو گئی ہے، میری بات سنیں گے، یہ موقع دیکھ کر۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس کا اثر تعبیر پوچھنے والوں پر تو یہ پڑا ہوگا کہ حضرت یوسف نے ان کے خوابوں کو اہمیت دی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے بات کی، وہ سرسری طور پر الٹی سیدھی کوئی بات بتا کر ان کو ٹالنا نہیں چاہتے، بلکہ سوچ کر یا اپنے رب سے رجوع کرنے کے بعد ان کی تعبیر بتائیں گے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ادھر خود حضرت یوسف نے اس التوا سے اس حق کی تبلیغ کے لیے ایک نہایت اچھا موقع پیدا کر لیا جو ان کی زندگی کا سب سے محبوب مقصد بن چکا تھا۔ انہوں نے جب دو دلوں کو اپنی طرف مائل دیکھا تو صرف ان کی اندھی بحری عقیدت ہی پر کانے نہیں ہو گئے، بلکہ چاہا کہ ان کو اللہ کی بندگی کی وہ دعوت پہنچا دیں جو اگر وہ قبول کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ انہوں نے سامنے رکھ کر کچھ مہلت طلب کی اور یہ کہا کہ اطمینان رکھو، میں تعبیر بتاؤں گا، اور پھر آگے گفتگو شروع کی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔